बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मार्च की 12 तारीख बुध का दिन, मेरा आपसे आज के दिन पहला इंटरेक्शन, वो सिचुएशन जो हमारे सामने थी जाफर एक्सप्रेस के मामले की, वो सिचुएशन अब रात गए जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी तब तक तो उसी तरह से बरकरार थी। अपडेट क्या था? अपडेट ये था कि वहां 22 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। अपडेट ये था कि वहां 104 मुसाफिर बाजियाब करा लिए गए। अपडेट ये था कि कुछ शहादतें हुई हैं, उन शहादतों का हमारे सामने ऑफिशियल नंबर नहीं है। और अपडेट ये था कि दहशतगर्द जो हैं उन पर जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की तो वो टोलियों की शक्ल में बढ़ गए और उनको ठिकाने लगाने का काम जारी था। हमें ये पता चला था। उससे पहले हमारे सामने जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में हम देख रहे थे कि दहशतगर्द चैलेंज कर रहे थे। जाहिर है कि उन दहशतगर्दों से निपटना काम था। सिक्योरिटी फोर्सेस उन दहशतगर्दों से निपटने के लिए आगे बढ़ी, ऑपरेशन किया गया। दिन की रोशनी में जल्द से जल्द खबर आनी चाहिए कि दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया है, कम से कम जानी नुकसान हो। और इस कम से कम जानी नुकसान के बाद हम एक ऐसी सिचुएशन देखें कि जिसमें लोग बाजियाब तमाम के तमाम करवा लिए जाएं। कुछ 450-500 मुसाफिरों की बात हो रही थी, जिनमें से 104 बाजियाब हुए। जो फुटेज हमारे सामने आई, हमने देखा कि वो एक मालगाड़ी में बिठाए गए, लाए गए, उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे और ये लोग फिर मच पहुंच गए थे। ये इस मामले का अपडेट है। इस सिचुएशन में एक चीज और हुई, वो ये हुई कि हमने देखा ख्वाजा आसिफ साहब ने आकर कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ फौज लड़ रही है, ऑपरेशन चल रहा है, पूरे मुल्क में जो सिचुएशन है, सिचुएशन से निपटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक टोला है, यानी ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे थे। कहने लगे एक टोला है जो हमलावर होता है फौज पर, हर बार होता है, यही करता है। और ये वो लोग हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। फिर इमरान खान की बात करते मीडिया की कि जिन्होंने लाकर दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसाया और इन दहशतगर्दों से जो आज लड़ रहे हैं उसकी कीमत ये कौम अदा कर रही है। ख्वाजा साहब ये बात कर रहे थे। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे वजीर दिफा हैं, वो यहाँ एक बुनियादी गलती कर रहे हैं। बुनियादी गलती यह है कि ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में जिन एलिमेंट्स का सामना है, जो बीएलए वाले बता रहे थे, हमारा मजीद ब्रिगेड, हमारा इंटेलिजेंस ऑपरेशन, हमारा नेटवर्क वगैरह वगैरह, तो ये वो लोग हैं जिन्हें बाहर से लाकर बसाया नहीं गया। ये यहीं पर मौजूद लोग हैं, इनसे यहीं पर निपटना है और इनको भारत के जो एलिमेंट्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखा है कि कनाडा से वीडियोस आती हैं, भारत से वीडियोस आती हैं और कुछ लोग इनको वहां पर सपोर्ट करते हैं। ये हमने वीडियोस में देख रखा है। तो ख्वाजा साहब बुनियादी तौर पर एक गलत बात कर रहे हैं। ये बात टीटीपी के, कदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के केस में तो ठीक होती है, लेकिन यहां पर ठीक नहीं होती। और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के केस में भी ख्वाजा साहब जो बात कर रहे हैं उसका जवाब क्या है? ख्वाजा साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप अगर इस तस्वीर को देखें तो आपको नजर आएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो चीज हमें बता रहे हैं वो मुकम्मल झूठ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े होकर एग्री कर रहे हैं कि टीटीपी को यहां रीसेटल कैसे करना है। और ये ख्वाजा साहब वहां जाकर बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए, अफगानिस्तान की हुकूमत के लोग खड़े हुए हैं और साथ खड़े हुए हैं जनरल नदीम अंजुम जो DGI थे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला थे, वो कह रहे थे कि पूरी पार्लियामान देख रही है इन मामला, पूरी पार्लियामान फैसला करेगी, हम मिलकर फैसला करेंगे वगैरह वगैरह। और अब उसके बाद ये ख्वाजा साहब का सबूत। तो ख्वाजा साहब जो बात कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर गलत है। कदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स को पाकिस्तान लाकर वापस बसाने का काम, इस सिलसिले में जनरल बाजवा ने, जनरल फैज हमीद ने असेंबली को बताया था, मुखालिफत हुई थी। और फिर ये हुकूमत जो थी, जिसमें 16 माह की हुकूमत में हमने देखा था, इन लोगों ने ये काम किया कि ये लोग लेकर आए थे इन एलिमेंट्स को और इन्होंने लाकर बसाया था। ख्वाजा साहब सबूत आपके सामने है, आप अफगानिस्तान में खड़े होकर उन लोगों से बात कर रहे थे, इसको कैसे झुटलाएंगे? दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी इस हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। इससे पहले 6 महीने की हुकूमत थी काकड़ सरकार की, जो गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज थी, क्योंकि 6 महीने की वो हुकूमत हो नहीं सकती थी, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने थे। और उससे पहले 16 महीने की हुकूमत थी PDM की।
تو 3 سال عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد آپ لوگ اقتدار پہ موجود، اور اگر اب بھی آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے ذمہ دار قرار دینا ہے، یعنی نون اس حکومت میں، پی پی اس حکومت میں، ایم کیو اس حکومت میں، باپ پارٹی اس حکومت میں، اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے ساتھ، اور اگر اب بھی آپ کو ذمہ دار قرار دینا ہے عمران خان کو، جو آپ غلط قرار دے رہے ہیں، تو پھر اس حکومت کی کارکردگی پر بندہ 4 حرف بھیج دے۔ یہ حکومت کیسی حکومت ہے جو 3 سال کے بعد بھی عمران خان کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے؟ پھر آپ 5 سال بھی پورے کر لیں گے تو آپ یہی کرتے رہیں گے۔ آپ کی اپنی کارکردگی، آپ کی اپنی ریٹ، آپ کا اپنا ویژن، آپ کی اپنی پرفارمنس ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اب بھی اسی کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ یہ ہمارے سامنے یہ حکومت ہے جو مسلم لیگ نون کی یہ کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، جعفر ایکسپریس کے اس آپریشن میں جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں، 22 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے، 80 کے قریب لوگوں کو بازیاب کرانے کی ابتدائی اطلاعات تھی، 104 کے قریب بازیاب کرا لیے گئے، کچھ جانی نقصان ہوا۔ کچھ دیر میں ہمارے سامنے مزید کلیئر پکچر آ جائے گی کہ کیا ہوا ہے۔ اب ایک چیز مجھے آپ کے سامنے اس حکومت کی اور رکھنی ہے۔ یہ حکومت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات پر بار بار اکسا رہی ہے کہ عمران خان کے معاملے میں اب تک کوئی کام کیوں نہیں کیا جا سکا، جلد کیا جائے۔ یہ فتنہ ہے، اس فتنے کو ختم کیوں نہیں کیا جا سکا، ختم کیا جائے۔ یہ کیسے کر رہے ہیں آپ دیکھیے، آپ کو بار بار اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی اس حکومت نے یہ کام بار بار کیے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ ہے، چھوٹا سا اکاؤنٹ ہے، لاہوری، یعنی لاہوری نہیں، لا ہوتا ہے قانون والا، لاہوری نام کا اکاؤنٹ ہے، اور بہت چھوٹا سا اکاؤنٹ، کوئی 950 سے بھی کم فالوورز۔ اس اکاؤنٹ نے ایڈ بنا کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سوال کیا کہ میرا آپ سے ایک رشتہ ہے، رشتہ حفظ قرآن کا، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، اور اس رشتے کے تحت میں آپ سے روز محشر بھی سوال کروں گا۔ ایک تو وہ رشتہ ہے جو مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہوتا ہے، ایک حافظ قرآن والا رشتہ ہے، میں آپ سے سوال کروں گا فتنے کو کیوں نہیں اب تک ٹھکانے لگایا گیا، یعنی یہ سوال ہو رہا ہے کہ فتنے کو کیوں نہیں ٹھکانے لگایا گیا۔ یہ اکاؤنٹ کیا ہے آپ دیکھیے، چھوٹا سا اکاؤنٹ ہے، فالو کون کرتا ہے اس اکاؤنٹ کو؟ مریم نواز شریف صاحب۔ اور اگر آپ اس اکاؤنٹ کی گئی اس پوسٹ پر غور کریں تو یہ ایڈ ہے، یعنی پیسے لگا کے آرمی چیف کو یہ بندہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، عمران نیازی کو، اس کی جماعت کو اس فتنے کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اب کیا پاکستان میں کوئی بھی شخص اتنے اطمینان کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے؟ نون لیگ ایسے لوگوں کی باقاعدہ طور پہ سرپرستی کرتی ہے۔ یہ سیاسی طور پر اپنے مخالفین کو برداشت نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اپنے مخالفین پر، جب آصف علی زرداری تھے، سیف الرحمان کے ذریعے منشیات کا پرچہ دلوا دو۔ یہ لوگ محترمہ بینظیر بھٹو کی جہاز سے جعلی فحش تصاویر گرانے والے لوگ ہیں، جمائمہ خان پہ ٹائلوں کا مقدمہ بنانے والے لوگ ہیں، عمران خان، بشرا بی بی، عدت کا مقدمہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ان سے جب وہ بھی مینج نہیں ہو رہا تو کہاں پہنچ گئے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب آپ یہ کام کرتے کیوں نہیں ہیں؟ مسلم لیگ نون سیاسی طور پر اس جگہ کھڑی ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں، آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف ان حالات میں کیا کر رہی ہے، یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یعنی جماعت کو ہر جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو درخواستیں، ضمانت کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں، انہیں سنا نہیں جا رہا۔ عمران خان کو عدالتوں سے انصاف نہ ملے، حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کورٹ پیکنگ کر کے اس بات کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں کیا ہو رہا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر اڈیالہ کے باہر کیمپ لگا لیں گے تو کیا اس سے عمران خان رہا ہو جائے گا؟ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں شیخ وقاص اکرم صاحب وہ سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کا ووٹر اصل میں باہر آ گیا تو اس حکومت کا کیا ہوگا؟ ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے تو وہ کیمپ کون لگائے گا؟ عمران خان کے اصل ووٹر کو باہر کون لائے گا؟ آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ سے بشرا بی بی بھی سوال کر رہی ہیں، عمران خان بھی سوال کر رہے ہیں، جیل سے باہر موجود آپ لوگ کیا کریں؟ عدالتوں کی لڑائی، اتنے بڑے بڑے وکیل، اور پاکستان تحریک انصاف اس میں اب تک کامیاب نہیں ہو رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کو عدالت سے فیصلہ مل چکا مخصوص نشستوں کا، پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں بھی کچھ نہیں کر رہی۔ عمران خان صاحب کی ہدایات آ چکی، کچھ نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب کی درخواستیں نہیں سنی جا رہی، کچھ نہیں کیا جا رہا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ہوگا وہ عید کے بعد ہوگا۔ تب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا پیغام دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی سچویشن کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ شدید غصے میں آ گئی۔
انہوں نے کہا جی ایک سلمان صفدر صاحب، ایک سلمان اکرم راجہ صاحب، جو وکیل اندر جاتے ہیں ڈھیر سارے، یہ جاتے ہیں باہر آ کر بتاتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں رہا، وہ غصے میں آ گئے اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک سلا دی۔ پنجوتا صاحب جوان آدمی ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت ہی مؤدب انسان ہے، انہوں نے کہا کہ میری والدہ کی جگہ ہے علیمہ خان صاحبہ، ڈانٹ دیا، اور بالکل جس طرح کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو ڈانٹ سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کی شکایتیں ہیں، ان کے بھائی جیل میں ہیں، برداشت کریں گے اور ان کی کہنے کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں شکایت نہ ہو یہ ہم کوشش کریں گے۔ یہ تو ایک پنجوتا صاحب کی بہت اچھی چیز ہے، لیکن عمران خان کی بہنوں کو کیوں لگ رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کام جو اتنی بڑی جماعت کو، اتنے بڑے مینڈیٹ کو، ان سب کو کرنا چاہیے تھا، وہ کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ عمران خان کی فیملی کو بھی صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ وہ نہیں کر رہے جو ان کے کرنے کا کام ہے، اسی لیے عمران خان اب تک اس صورتحال سے دو چار ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان حالات میں ایک پیغام دیا ہے اڈیالہ جیل سے، اس پیغام کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں ملک میں اس وقت دہشت گردی اپنے قدم دوبارہ جما چکی ہے، ہمارے دور میں ملک دہشت گردی پر قابو پا کر سیاحت کے فروغ کی جانب گامزن ہو چکا تھا اور گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ 4 درجے بہتر ہوئی تھی، لیکن ریجیم چینج نے اس سارے عمل کو بھی ریورس گیئر لگا دیا اور اب بدقسمتی سے ہم گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں دوبارہ دنیا کا دوسرا بدترین ملک بن گئے ہیں۔ اندرونی معاملات کی طرح اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بدترین طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بہت لمبی ہے، ان کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ جب تک ہمسایہ ممالک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار نہیں ہوگی، ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ فوجی آپریشنز کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے، بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن و استحکام کی کوششوں سے ہی نکلنا ہے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی، استحکام ممکن نہیں۔ عمران خان صاحب آخر میں اپنا حال بتاتے ہیں اور کہتے ہیں اڈیالہ جیل اس وقت قانون سے بالاتر ہے، جیل مینول کے برخلاف میری اپنی اہلیہ سے 90 دن میں 72 گھنٹے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جو کہ میرا بنیادی اور قانونی حق ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود 2 ہفتوں سے میرے بچوں سے بھی بات نہیں کروانے دی جا رہی، پچھلے 4 ماہ میں صرف 4 بار بات کروائی گئی، یہاں تک کہ میری کتابیں مجھ تک پہنچنے نہیں دی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بنیادی انسانی حقوق قانون اور جیل مینول کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں اس وقت صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہے، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔